الغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. میں پوری دنیا کو دسنا چاہنا کہ میں یوسف نے اپنے مالک تے عزیز مصر دے کنڈ پچھو خیانت کہنا کی تھی ہے کہ نال میرے مالک کو بھی پتہ لگے اللہ تو ویسے جان دائی کہ یوسف خائن نہیں. میں عزت دے نال واپس آمنا چاہنا. اگر خیانت دا الزام لگا ہویا تو بل میری زندگی دا کوئی فائدہ نہیں. سارے کٹھ کرن دا مطلب ہے عورتیں کو سدن دا مطلب ہے تاکہ دنیا والے کو پتہ لگے میں خیانت نہیں کی تھی. انہیں کہ یہ بھی کوئی بھلا گال ہے سارے کو پتہ ہے خیانت نہیں کی تھی. اور نال ہی حضرت یوسف آکھن لگا تے نال میرا یہ بھی عقیدہ ہے وان اللہ یہدی اللہ ہدایت نہیں دینا اللہ اکھی نہیں دینا انتھا کرنے دے اللہ اللہ صراط مستقیم نہیں دینا اللہ راہ راست نہیں دینا اللہ کریم و بندے کو صاف ستھرا نہیں کرتا. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم باقاعدہ طور پہ اپنے سلسلے کو کنٹینیو کرتے ہیں اور اس کی دوسری نشست ہے اب جن لوگوں نے نماز ادا کر لی ہے وہ ذرا مسجد میں اندر تشریف لے آئیں تاکہ جو ہے خالی جگہ جو ہے اس کو آپ جہاں بھر دیں اور رونق ہو. آنے والا مہمان جو ہے اس بات کا جو ہے بڑا اثر پڑتا ہے آپ کی توجہ کا اور آپ کی رغبت کا. تو اندر تشریف لے آئیں. اب جو ہے بلا تمہید بلا تاخیر ہماری کانفرنس بعنوان اصلاح معاشرہ یہاں تہذیب بکتی ہے یہاں فرمان بکتے ہیں. یہاں تہذیب بکتی ہے یہاں فرمان بکتے ہیں. ذرا تم دام تو بدلو یہاں ایمان بکتے ہیں. یہ وہ معاشرہ ہے کہ جس کی اصلاح کی بڑی ضرورت ہے. اب ہمارے آنے والے مہمان ان کو میں دعوت دیتا ہوں جناب آپ کے اور میرے دلوں کی دھڑکن اور اس محفل کی جان اور شان واضح شیر بیان واضح خوشلحان جناب حضرت مولانا قاری یاسین حیدر صاحب وہ آپ سے ہم کلام ہوں گے تو تمام احباب جاگ کر اور بیداری کا ثبوت دیں اور اس بیداری کو اللہ کے اس نام سے نعرہ تکبیر جناب حضرت مولانا یاسین حیدر صاحب. یہ باہر جو ساتھی ہیں وہ ذرا اندر تشریف لے آئیں. آپ کا تو پھر یہاں آنے کا مقصد ہی جو ہے فوت ہو جانا ہے. اندر تشریف لائیں تاکہ بات دل سے اترے تو دل میں اتر جائے. ساؤنڈ والا ساتھی کدھر ہے؟ ساؤنڈ والا یہ جو سائڈ میں رکھے ہوئے ہیں نا اس کو تھوڑا سا میری طرف کر دیں تھوڑا سا. باقی ڈبلنگ وغیرہ ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے. اس کو اوپر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تحلیلات تکبیرات تمجیدات تسبیحات حمداں ثناواں خوبیاں بنایاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبر ریت دے ذرات تو زیادہ پانی دے قطرات تو زیادہ ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئے امام الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء اکرم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تا انتہائی ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام بزرگوں دوستوں بھائیوں ساتھیوں عزیزوں با مقصد خطابات تسا احباب میرے تو قبل سن چکے ہو اور انشاءاللہ الرحمن بعد اندر بھی یہ سلسلہ جاری و ساری راسی جنہ دوستہ نے محنت کی تھی تعاون کیتے ای بزم کو سجائے خوبصورت بنائے دعا گو ہاں کہ اللہ سونا انہاں دی ای محنت کو اپنی بارگاہ قبول فرماوے اور جڑے دوستو احباب انہاں دی دعوت تشریف فرماؤ اپنی مصروفیات وچوں وقت کٹ کے اللہ دے گھر سے حاضر ہوئے ہو اللہ تبارک و تعالی تساں احباب دی تشریف آوری اور میں ناچیز دی حاضری اپنی بارگاہ سے قبول فرماؤ
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس بندے دے ایمان دا کوئی اعتبار نہیں جیڑے بندے دے اندر امانت موجود نہ ہوے، یعنی جیڑا بندہ دیانت داری امانت داری دا لحاظ نہ رکھے، ایسے بندے دے ایمان دا کوئی اعتبار نہیں، جتنی مرضی یہ ایمان دا دعویٰ کرے اللہ دے ہاں ایسے بندے دے ایمان دی کوئی حیثیت نہیں جیڑے بندے کو اس بندے دے ایمان نے امانت دار نہیں بنایا۔ اساں اگر اپنے معاشرے تے غور کروں، سجے کھبے چاروں دانگے عالم ہر پاسے جتنا بھی معاشرے دیاں خرابیاں اور جتنا بھی معاشرے دی بے چینی ہے اور افراتفری ہے، جتنا باقی وجوہات اور اسباب موجود ہیں، انہاں دے وچ ایک مین وجہ اور مین سبب ہے کہ ساڈے اندر خیانت بڑی۔ جیڑا بندہ اپنی بات اندر خیانت، اپنی سوچ اندر خیانت اور امانتوں دے اندر خیانت کرے نہ ہوئے، ایسے بندے کے تسا کہیں اچھائی دی کوئی توقع نہیں رکھ سکتے۔ خائن بندے کی اچھائی دی، بھلائی دی یا احسان دی کوئی توقع نہیں کیتی بن سکتی۔ جڑا بندہ خائن ہے، خیانت کریں دے، وہ اپنے ماں باپ کو بھی کہیں صورت معاف نہیں کر سکتا، اور جڑے بندے دے اندر خیانت ہے وہ اللہ دے دین کو بھی نہیں معاف کر سکتا۔ یہ مین اور بنیادی جرم ہے جس دی وجہ تو تہاڈا ساڈا معاشرہ جڑا ہے وہ بد امنی اور بے چینی دا یعنی محور بنیا ہوا۔ ہر طبقے دے نال تعلق رکھن والے بندے دے اندر خیانت۔ اگر اساں تساں امانتیں دا خیال کروں، دیانت داری اختیار کروں، تو اللہ تعالیٰ سب کو ایمان نصیب کر دے سی۔ جڑے ویلے ایمان نصیب ہو سی ول ایمان دیاں جتنا بھی برکات ہیں وہ اللہ نصیب کر دے سی۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل ایمان دی یہ نشانی ہے، والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، کہ صاحب تقوی لوگ، ایماندار لوگ، انہاں دی یہ علامت، انہاں دی یہ نشانی ہے کہ وہ وعدے دی پاسداری کرن، اگر وعدہ معاہدہ کرن تے ان دی حفاظت کرن تے نال کیا کرن، امانتیں دی لاج رکھدن۔ جیڑے بندے امانتیں دی، اللہ نے ویسے پورے دین کو سارے واسطے امانت بنا، انا ارسنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا۔ قرآن امانت ہے، قرآن امانت ہے، حدیث امانت ہے، دینی احکامات سارے واسطے امانت ہے، اور اے رب نے جڑے کن عطا فرمائے اے کن امانت ہے۔ زبان، جسم دے اعضاء یا سارے معاملات، ہر امانت دیانت داری اختیار کرنی اور اپنے آپ کو خیانت کے بچاونے۔ جڑے ویلے بندے دے اندر دیانت داری آ گئی ہے، بندہ ایماندار بن ونے، اللہ ان دے سارے مسئلے آسان کر۔ اساں دکاندار ہیں، سارے کے جڑے ملازم ہیں انہاں اس امانت دا خیال نہیں، سارے کے سارا سکا بھائی فوت ہو ونجے، یتیم بچے ساری پرورش وچ آ ونجن، انہاں دا جڑا حصہ بن دے، حصہ سارے کے امانت ہے، اساں او امانت اندر لاج نہیں رکھدا۔ قرآن مجید نے سب انہی چیز تے بڑا زور دیتے کہ تساں کیا کرو، امانتیں دا خیال کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر فرمائے یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم۔ اللہ تعالیٰ فرمائے ایماندارو تو میں اللہ کریم دا حکم ہے کہ تساں اللہ تعالیٰ دی طرفوں عطا
عطا کردہ امانتیں چ خیانت نہ کیچا کرو اور جیڑا امانتاں تو کو میرے رسول کریم علیہ السلام دی طرفوں نصیب ہوئن انہاں دے اندر خیانت نہ کرو اور نمبر 3 جیڑا تواڈے اندر آپس دے اندر امانتاں دے معاملات نہ انہاں وچ بھی خیانت نہ کرو جڑے ویلے خیانت کرے سو ول ایمان ناراضی جڑے ویلے ایمان ناراضی ول امن ناراضی تساں اگر اپنے اندر امن پیدا کرنا چاہتے ہو ول ایمان سنبھالو تے ایمان سنبھالن چاہتے ہو امانت داری دا خیال کرو جے کوئی جیڑا شعبہ ملے اپنے شعبے دے نال دیانتداری اختیار کرے جے کوئی جیڑی ڈیوٹی ملے وہ اپنی ڈیوٹی دے نال اپنی امانت تے دیانتداری دا خیال کرے جڑے ویلے تساں سارے دیانتداری اختیار کرے سو اللہ فرمائے نے میرا وعدہ ہے تواڈے نال میں اللہ تواڈے سارے مسائل حل کر دے ساں اللہ دے قرآن کریم دا دوجا مقام ہے اللہ فرمائے نے جڑے ویلے تواڈے اندر خیانت آ گئی پر نتیجہ کیا نکل سی ان اللہ لا يحب جیڑا بندہ خیانت کرن دا عادی ہو سی وہ چاہے جتنا مرضی اعلیٰ ہوئے جتنا مرضی خوبصورت ہوئے جتنا مرضی پیسے والا ہوئے ایسے بندے دے نال اللہ محبت نہیں کرے گا کیڑے بندے دے نال جیڑا بندہ خیانت کرے گا ہوئے یعنی اللہ محبت نہیں کرے گا مانا ہے کہ اللہ ان دی دعا قبول بھی نہ کرے سی اللہ محبت نہیں کرے گا ان دا مانا ہے کہ اللہ کریم انہوں تے رحمت بھی نہ کرے سی اللہ دے میں اللہ تواڈے نال محبت ہی وجہ تو نہیں کرے گا کیونکہ تواڈے اندر خیانتاں بڑیاں امانتیں دا لحاظ نہیں کریں دے امانتیں دا حیا نہیں کریں دے ہی وجہ تو میں اللہ تواڈے نال نفرت کرے گا اللہ پاک نے قرآن کریم دے بے مقام تے فرمائے ان اللہ لا يحب كل خوان كفور جیڑا بندہ خیانت کرے اللہ انہاں نال محبت نہیں کرے گا رب محبت نہ کرے تے ساری دعا کیویں قبول کرے سی رب محبت نہ کرے تے روزی روٹی رب کیویں دے سی رب محبت نہ کرے تے اللہ ساڈے اوتے نظر رحمت کیویں کرے سی محنت بنیاد محبت ہے اور محبت اولے ملدی ہے جڑے ویلے دیانتداری ہوے خیانت نہ ہوے اساں سارے تقریبا سارے اندر خیانت بڑی ہے جنی وجہ تو ہے مسئلہ اللہ تعالی فرمائے دے میں کو آسمان دے تلے زمین دے اوتے جڑی شے نال نفرت تو خیانت کرنا ہے جیڑا بندہ خیانت کرے اپنے دعوے وچ اپنی زبان وچ اپنے مزاج وچ اپنے عقیدے وچ اپنی امانت وچ جیڑا بندہ خیانت کرے میں اللہ کریم دی پکڑ کے نہیں بچ سکدا وہ خیانت کرنے والا چاہے کوئی بھی ہوے اللہ پاک نے قرآن کریم وچ فرمائے اللہ فرمائے میرے نبی گزرے نے ایک دانا حضرت نوح علیہ السلام آئی تبے دانا حضرت لوط علیہ السلام آئی اللہ دینا دوہاں پیغمبران دیاں جڑیاں بیویاں میں اللہ کریم دی پکڑ کے نہیں بچ سکیاں میں اللہ کریم دی کاوڑ میں اللہ دے قہر کے نہیں بچ سکیاں یا اللہ وجہ کیا آئی اے پیغمبر جاں بیویاں اللہ فرمے دے وجہ آئی کہ دوہاں دے اندر خیانت موجود آئی پیغمبر دیاں بیویاں ہونے جو انہاں دے اندر بھی خیانت ہوئے وہ بھی اللہ دی پکڑ کے نہیں بچ سکیاں اللہ دا ساون چاندے تساں کیڑے کھیت دے مالی ہو سارا دی مارکیٹ خیانتا کرو تے میرے کے اتفاق دی امید بھی رکھ دے ہو سارا دی دکانے چ بیٹھ کے خیانتا کرو تے میرے کے امن دی امید بھی رکھ دے ہو اپنے معاملات اور امانتیں خیانتیں چ پہل کرنے ہو تے میں اللہ کریم کے اپنے معاشرے دی اصلاح دی امید بھی رکھ دے ہو اللہ دے ہرگز نہیں ہو سکتا اللہ دے حضرت نوح علیہ السلام دی بیوی تے لوط علیہ السلام دی بیوی جہنم دی اگ دا پالن بنن وجہ آئی کہ انہاں دے اندر خیانت آئی اللہ دے میں تیرے واسطے مثال بیان کیا کرنا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط
كانتا تحت عبدين من عبادنا فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. پہلا بنیادی نقطہ ہے. نماز تو بھی پہلے تے ماشاءاللہ سول حج قریب ہے, قربانی تو بھی پہلے تے حج تو بھی پہلے, تہجد تو پہلے, چہرے تے داڑھی رکھن تو پہلے, مفتی بنن تو پہلے ایک کام ضروری ہے. جیڑے بندے دے اندر امانت خیانت آ ونجے او بندہ جتنا مرضی خوبصورت ہوئے اللہ دے سارے مسائل خراب کر دے. بل اللہ دے دانے چوندی روزیاں چوندی روٹیاں چلا برکت بند کر دے. اللہ دے تواڈے واسطے اے جڑے عذاب بنے ہوئے پکیاں فصلاں ہون تے میں اللہ کریم دیاں بارشاں آویں. اولاد اپنے ماں باپ دی نافرمان ہے. ہر گھر دے اندر جھگڑے تے تنازع نظر آندے. لوگ کماون والے زیادہ نوال بھی پوری نہیں ہوندی. اتفاق دا نام نہیں, صلہ رحمی دا نام نہیں, رشتہ داری دا احترام موجود نہیں. اللہ دے وجہ خیانت ہے. اگر تواڈے اندر خیانت آ ونجے میں اللہ کریم ناراض ہوے نہ رہاں. میرے قہر دے نازل ہون دی وجہ خیانت ہے. میرے عذاب دے نازل ہون دی وجہ خیانت ہے. اللہ دے حضرت نوح علیہ السلام دی بیوی, لوط علیہ السلام دی بیوی, انہوں نے خیانت کی تھی تے اساں جہنم دی باد بالن بنا دیتا. این واسطے اللہ فرمائے دے اگر تساں ہر امانت کا لحاظ کرنا شروع کر دیو میرا وعدہ ہے میں اللہ تھوڑے سارے مسائل آسان کر دے. توجہ میرے ول میں بس ایک پیغام شروع کیتا ہے امانت دیانت خیانت دے حوالے نال اسے تے ہی گل کرنی ہے. بس بائیں بائیں اور کوئی گل نہیں. تھوڑی مرضی تسی توجہ وچ رہو گے تانوں فائدہ ہے, نہیں بھی رہو گے تے انشاءاللہ مینوں ثواب لب جائے گا. میں سنائی رکھنی ہے گل, دلائل دے رہے ہیں ادھر ادھر دی کوئی گل نہیں. امانت دا خیال کرنا چاہیے. قرآن بار بار کہہ رہے ہیں, اللہ سونا قرآن کریم وچ تواکو سب نصیحت فرمائے کہ تسا امانت دا خیال کرو. قرآن مجید دے بے مقام سے اللہ تعالی نے فرمائے انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما. مینوں تو یہ دسیا گیا بے قرآن دا بڑا ذوق رکھتے ہیں لوگ. میں تاں ہی کوئی سارے آیات احادیث کٹھیاں کر کے سنان لگا. مینوں نہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ چاہیے لیکن مینوں توجہ ضرور چاہیے. بے شک تسی چپ کر کے بہو لیکن دیکھو میرے ول تے گل نو سمجھو ذرا. یہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو خطاب فرمائے کہ تساں بھی خیانت کرن والے دے نال نہیں ہونا, دیانت دار لوگوں دا ساتھ لینا. بے شمار مقامات نبی کریم علیہ السلام کا ایک باری ارادہ ہے بیت اللہ دے اندر ون کے اللہ دی عبادت کرنی چاہیے. آپ ہی میں کہیں دیکھنے بیت اللہ دا دروازہ کھلیا ہوا آئی تے جناب عثمان بن طلحہ جڑے اجا مسلمان کہنا ہوئے ہیں بیت اللہ دے دروازے دی چابی ہونا کے آئی تے ابو جہل اینڈ کمپنی نے انہاں دے ذمہ لایا ہویا جڑے ویلے نبی مسلماناں دا بیت اللہ وچ عبادت کرن دا ارادہ کرے تے بغیر سوچے سمجھے بیت اللہ دا دروازہ بند کر لیونے. نبی علیہ السلام جڑے ویلے بیت اللہ دے دروازے دے قریب ہے حضرت عثمان بن طلحہ نے بیت اللہ دا دروازہ بند کر دیتے. امام کائنات نے فرمایا عثمان میرا دل کرے میں بیت اللہ دے اندر داخل ہو کے اللہ دی عبادت کراں. تے اگو حضرت عثمان جواب دینا نہ سینا بالکل اجازت نہیں تساں اندر نہیں داخل ہو سکے. سردار منع کیتا ہوا ہے
میں کو وڈیرے منع کیتا ہویا ہے تے نال ہی اسنا وچ بیت اللہ دا دروازہ بند کر دیتے سو تالا لا دیتے سی آپ نے بڑا ترلا کیتے منت کی دی عثمان موقع دے یار میں کو اندر داخل ہونے عثمان بن طلحہ نے انکار کیتے امام کائنات نے بیت اللہ دے دروازے دے سامنے کھڑے ہو کے تاریخی جملے ارشاد فرمائے آپ نے فرمایا عثمان ایک وقت ایسا سی جڑے وقت چ بیت اللہ دے تالے دیاں چابیاں میں محمد کریم دے ہاتھ جو سن اولے دا صاحب لا کیا کرے سے تکینے رکے سے عثمان آدھے میں حیران ہو گیا مکے سے لوگ رہن نہیں دیندے بیت اللہ دے چابے دی بات پہ ہوندی ہے لیکن اللہ پاک نے یہ بات بھی پوری کر دیتی ہے جڑے ویلے مکہ فتح ہویا امام کائنات اگو اگو کی عادت میں کرے ہیں تے پیچھو پیچھو صحابہ کرام بھی نال آپ نے حضرت بلال کو بیت اللہ دی چھت چڑھایا تے اللہ دا نام بلند کروایا نبی علیہ السلام دروازے دے سامنے گئے تے بیت اللہ دیاں چابیاں نبی کریم دے ہاتھ چن آپ نے سجے کھڑے نظر پہ مرے صحابہ کرام سچے دے کھڑے اج کیڑا خوش نصیب ہے جے کوئی امام کائنات نے اپنے ہتھیں دے نال بیت اللہ دیاں چابیاں نے اے جڑی خدمت بیت اللہ والا اعزاز ہے اے پتہ نہیں کہ کو نصیب ہوے سارے تمنا کرے کرے اللہ کرے ساکو اللہ بیت اللہ دے جھاڑو دی سعادت نصیب کرے فلاں ساتھی آدھے میں کو چابیاں مل ونجنا آپ نے چابیاں چاہتی کھڑے سجے کھبے دکھنے عثمان بن طلحہ نظر نہیں آئے چاہے بیت اللہ دا دروازہ بند کیتا آپ نے سجے کھبے دیکھ کے فرمائے عثمان کی چاہے اللہ دے نبی و فلانے پاسے حضرت عثمان بن طلحہ روندے بیٹھے ہیں تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے بیٹھے ہیں تے اگو کھیناون چاہنے ہیں شرمندگی دی وجہ تو نبی کریم دا سامنا نہ کرنا چاہنے ہیں آپ نے فرمائے عثمان کو سادہ روندا ہویا امام کائنات دی عدالت حاضر ہے اے اللہ دے نبی تھوڑی بات سچی ثابت ہوئی ہے اج چابیاں تھوڑے ہاتھ چن اللہ دے نبی میں روندا ہی واسطے کھڑا کہ تھوڑی گستاخی کر کھڑا ہوں تے این وجہ تو روندا کھڑا کہ بیت اللہ دیاں چابیاں نہیں میرے کے خزیز ہیں آپ نے سوچے میں کھڑے ہیں پتہ نہیں کہ کچھ چابیاں مل جائیں اللہ پاک نے جبریل امین کو روانہ فرمایا تے فرمایا میرے محبوب کو آنکھو یہ چابیاں امانتا عثمان بن طلحہ دیاں یہ امانتا عثمان بن طلحہ دے ہاتھ جرا کو چھوڑو جتنا میرے بیت اللہ دی خبر گیری میرے بیت اللہ دی دیکھ بھال میرے بیت اللہ دی خدمت حق ادا جتنا انہوں نے کیتا ہوئے ہے شاید کوئی اور نہ کر سکے انہیں کرو تسائے چابیاں حضرت عثمان بن طلحہ کو دے دو اے اللہ کریم کا حکم آگے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلہا اللہ فرمے دے امانتا انہاں دے اہل جڑے امانتا دے اہل انہاں کو واپس کر دو اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی امانتے دا حکم فرمائے ساتھوں بھی یہ بات سمجھائیے یا ایوہ الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون کیڑی شے دا خیال کرنا چاہیے بولو جی بولو جی بولو جی بولو سرمایہ جماعت تشریف فرمائیں الحمدللہ اللہ انہاں دی زندگی اچ برکت پا اگر شاہ جی دی زیارت کرو تو گفتگو میری سنو ذرا توجہ نہ کیڑی شے دا خیال کرنا چاہیے سارے اندر خیانت بڑی ہے تقریباً الا مر رہا ہے ورنہ خیانت بڑی ہے اور یہ مین بنیادی سبب ہے سارے تواڈے معاشرے دی خرابی دا مین بننا کہ ایسا خائن بڑے
صاحب ذرا خیانت شروع ہوئی تو منافقت داخل ہوئی، جلے منافقت آ گئی والا ایمان کتھوں لیا؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب امانتے دا خیال کرے سوگرا، یہ اللہ نے حکم دیتے باقاعدہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات سے فرمایا بھئی امانتے دا خیال کرو، امانتے دا توارے کہ کوئی بندہ امانت رکھے انہا خیال کرنے، اللہ نے جڑی تو کو امانت دیتی ہے انہا خیال کرنے، پیغمبر نے جڑی امانت دیتی ہے انہا خیال کرنے، جڑے ویلے امانت دا خیال ہوئے لگ ویسی سمجھو ایمان آگئے، جڑا امانت دا خیال کرے امانت دیانداری اختیار کرے امانت دی لاج رکھے سمجھو اللہ کو ایمان نصیب کر دیتے، جڑے ویلے ایمان آ ونجے بل سمجھو اللہ ہوں دے رحمت شروع کر دیتی، خیانت کرن دی وجہ تو رب نے پیغمبر نے بیوی کو بھی معاف نہیں کیتا، لوط علیہ السلام دی بیوی نوح علیہ السلام دی بیوی میں بات دس چکا کہ اللہ نے انہاں کو جہنم دی بات بالن بنائے، وجہ کیا ہے فخانتاہما خیانت کرنا، اپنے شوہر اپنے خاندانی بات رعایا کو ون کے دسنا یا مزید خیانتا جڑے ویلے ساڈے تواڈے اندر خیانت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ایمان لمن لا امانت لہ، جڑے بندے دے اندر امانت نہیں او بندے دے ایمان دا کوئی اعتبار نہیں، اللہ تعالی نے قرآن کریم دے اندر ساری باتاں سمجھایا، یہ واسطے نبی کریم علیہ السلام نے امانت داری دا دیانت داری دا بڑا درس دیتے، آپ یہ مدینہ شریف دی منڈی دا چکر ودے لینے ایک بندہ جڑائی او دانے دا کٹ کر کے دانے دا گلہ کر کے بیٹھا ہویا تے اتے سارے خشک دانے تے آپ نے انہیں دانے دے اندر وچ ہاتھ مار کے اپنا ہاتھ کٹے او ہاتھ سننا آئی ہاتھ گیلا آئی، آپ نے فرمایا اے کیا کیتا ہویا آئی اتے سکے دانے وچ سننے دانے، آپ نے فرمایا جڑا این انداز دا دھوکھا کرے انہاں سارے نال کوئی تعلق نہیں، ساری کوشش ہونی ہے اسا حقیقت کو چھپا کے رکھو، غلطی دے اوتے پردے پا کے چیز اچھی تو اچھی کر کے پیش کرو، جانور دے ویچن دی واری آوے تے دو نمبری بڑی ہوندی ہے، کوئی چیز فروخت کرن دی واری آوے تے دو نمبری بڑی ہوندی ہے، حقائق کے پردہ نہیں اٹھایا ویگا، حقیقت کے آگاہ نہیں کیتا ویگا، ساری چیزیں دھوکھا بڑا ہے، ساری چیزیں دو نمبری بڑی ہے، ساری چیزیں خیانت بڑی ہے، ہر شے کو اچھا تے خوب کر کے پیش کیتا وینا بیان لے، اللہ کریم نے فرمائے تو صحیح نہیں کرنا، امانت دا خیال کرنے، دیانت داری اختیار کرنی ہے، انہا نتیجہ نکل سی اللہ توڑے سارے مسئلے حل کرنے سی، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا صحیح بخاری دی حدیث ہے کہ پہلے دور دا ایک بندہ جڑے بندے نے زمین ویچی آئی ایک بندے نے زمین گھدی آئی تے جڑے بندے نے زمین گھدی آئی وہ پیسے دے دیتے انتے قبضہ کے نگدا تے والا اپنی زمین چ بیل دے ذریعے دان دے ذریعے حال ودا مرنا حال مرے زمین دے وچوں سونے دا گھڑا نکل آیا کیا کیتے سی حال روک دیتن سی سونے دا گھڑا مل گئے تے سونے کنے بھریا ہوئے سائیڈ تے تھی گئے سونے دا گھڑا چاہتے سی جا سونے دا گھڑا چاہ کے کندھے تے رکھے سی جا تے ٹور پے حال روک دیتن سی آج ساکو رستے کی تھائیں کہیں جگہ دے ہوتے کوئی چیز لب پوے نا وہ کو چاہ کہیں میں چم دے بھی ہیں تو اتے دیکھ کے آدھیں واہ اللہ جلے دے نہیں چھات پاڑ کے دے نہیں ساکو کشے کی تھیں ٹکرے صحیح شالا آدھیں یار کیا بات ہے والا سا خیراتا کرن ہے کہ لاتری کھول پئی اسی سارے جوان دے شکریہ دے طور تے خیرات کی تھی کئی ایسے مسائل ہیں اتھا سونے دا کھڑا اگر ہاتھے چاہے تھے حال روک نہیں تنسی دیانتداری اپنے کندھے دے اوتے گھڑا چاہ کے ون کے دروازے کو دستک دیتی ہے ہاں بھئی اے زمین تیرے کے گھدیم تو اے ہو سکتے تساں اے گھڑا ہی دے اندر پوریا ہوئے تو کو پتہ نہ ہوئے ہوا کہ نہیں میرے علم اس کہنی ہے تو زمین توڑی ہے گھڑا ہوا کہ نہیں میرے کے کی تھا یہ تو توڑا ہی زمین توڑی ہے ہوا کہ میں نہیں چلا بابا نا میں اللہ کو کیا حساب دے سی اتھا اے جھگڑا ہوا کہ اتیڈا ہے ہوا کہ اتیڈا ہے اب سارے فیصلہ بات دے عدالتیں جو جھگڑا ہے ہوا دے میڈا ہے ہوا دے میڈا سارے ایچ میڈے دا رول ہے اتھا اے ہاں کہ اتیڈا ہے ہوا دا کہنا ہے
دیانتداری ہے امانتداری ہے امانتے نہ لہذا سونا دیکھ کے انہوں نے اپنے ایمان کو ضائع نہیں کیتا اج ساکو کچھ دیو تو صحیح بات ختم اسا والو اپنی دینداری اپنی توحید اپنی نماز اہل سنت ہون اہل حدیث ہون ساری چیزیں کے ہاتھ دھو بانے خیانت کر کے اور مین وجہ ہوتی ہے یعنی وجہ تو سارے اندر امن موجود ہے وہاں کے تیرے وہاں کے نہیں ہے تیرے وہاں کے بھائی میں اللہ کو کیا حساب دے سا وہاں کے میں کیا دے سا اللہ دے بندے نے وچوں کئی بندے نے انہاں دا فیصلہ کیتا وہ فیصلہ ہویا کہ انہاں دے درمیان رشتہ داری بن گئی تو وہ رشتہ داری اس تقسیم ہو گیا تا من کے وہ مطمئن ہوئے ورنہ وہ ہاتھ لاون تے تیار نہ ہو گیا کیونکہ سادہ نہیں سادہ سکا بھرا سارے کٹھے ہوندا فوت ہوئے اوندا جڑا حصہ بن رہا یتیم بچے اون دے وجہ تھیون تک تے سادہ اسا وت سارا کھا پی گئے جو سارے کے مطالبہ ہی کرے سی اسا کو وہ چیز دے سو جڑی چیز کہیں اہل ہی کا نہ ہو سی ساری بھین دا حصہ جڑا وہ اسا کھا گئے کہن سے دیتا سارے اندر دو نمبری بڑی ہے کوشش کرنے اچھی چیز سارے کے آوے خراب چیز بے کے ونجے خیانت بڑی ہے اتھاؤں عادت بڑی ہے ابو ون کے ایسا رب دے دین چی خیانت شروع کر دیتی اتھاؤں پہلے معاملات کے خائن بنے پیسے کے خائن بنے حقوق تے حقائق کے خائن بنے نبی کریم علیہ السلام نے بڑا فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له پہلے اپنے معاملات درست کرو ول جانور قربانی دے تلاش کرائے خیال کرائے پہلے معاملات جڑے ویلے معاملات درست ہو سن تا مسائل ٹھیک تھی سن اور معاملات دی درستگی دی مین وجہ ہے کہ سب کو امانت دا خیال کرنا چاہیے نبی کریم علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما دوران سفر ارادہ کیتے نے بھئی کہیں جگہ دے ہوتے پڑاؤ کر کے تھوڑا سستا گنو آرام کر گنو ریسٹ کر گنو انہیں دسترخوان وچھائنے کھاون پیون دا سامان انہاں دے نال آئی تے انہیں ارادہ کیتے نے بھئی پڑاؤ کرنے تھوڑا ٹھنڈی چھگہ مل گئی ہے تے نال ایک نظر پائے گئی ہے کہ بندہ ہی جڑا بکریاں ودا چھڑیں آئی بکریاں دا ریور حقلی ودا آئی بکریاں دا آجڑی آئی گلابانی ودا کریں آئی حضرت عبداللہ بن عمر دی نظر پائے گئی نال علیہ ساتھی کو آکھنے یار گرمی دی شدت ہے پہاڑی علاقہ ہے یہ بندے کو سڑ گیا ہو یہ جڑا بھی ہے کو اپنے کٹھے دسترخوان تے بھی لینے ہیں چلو پانی پیش کر دے سو کشن خوسی تے کھاون پیش کر دے سو جڑے ویلے ساتھی بن کے بکریاں دے چرواہے کو سڑ آیا تے حضرت عبداللہ بن عمر دے قریب آئے حضرت عبداللہ بن عمر آدن یار سارے کٹھے بائے کھانا کھا پانی پی درہ نال بائے یا کو بندہ جواب دیون لگے حضرت میں توارے کٹھے بائے کے کھا نہیں سکتا میں توارے کٹھے بائے کے پی نہیں سکتا آکھن لگے وجہ کیا ہے جواب لیتے سی انی سائم میں روزے نانا توجہ میرے والے میں روزے نانا فرضی روزہ نہیں سی نفلی روزہ ہوں رکھیا ہویا ہی غریب آدمی مزدوری کرنا والا بکریاں چھڑنا والا گلہ بانی کرنا والا تے نال روزہ رکھی ہوتا نفلی روزہ آپ نے فرمایا جڑا بندہ نفلی روزے دا اہتمام کرے اللہ تعالی 70 سال دی مسافت اللہ بندے کو جہنم دی آگ تو دور کر دے نفلی روزہ انہیں نفلی روزہ رکھیا ہوئے توجہ میرے والدہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حیران ہوئے واجیبہ یہ بکریاں چھیڑی ودے تے نال کیا کرنا پہ روزہ رکھیا ہوئے تے حضرت عبداللہ بن عمر دا ارادہ ہوئے کہ چلو چیک کریجئے یار لکھیجئے بھئی اے صحیح مانے روزہ رکھی ودے اچھا چیک کیڑی شاید ہے یہ نماز نہیں حاج چیک کیتا گئے نہیں روزے دی حقیقت اور ان دے ایمان کو چیک کرنے واسطے ان دی دیانتداری چیک کی تھی گئی ہے یہ مین پیمانہ ہے بندے دے ایمان اور بندے دے تقوی کو پرکھڑ دا کہ بندے اس دیانتداری ہے یا نہیں
اگر دیانتداری ہے امانت داری ہے ول تو ٹھیک ہے ورنہ مشکل ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آکھن لگے یار چلو این کرو تسا کھا پی نہیں سکتے تسا جب تک شاہ جی تو دے دے رہا سو نا میں کنے گال نہیں تھی وڑی تسا میرے ڈیک سو میں بات کر سکساں رٹی رٹائی تقریر تو میں کوئی نہیں کرنی ہوندی کہ چوتھا گیر لاواں تے گھنٹہ ہی پورا کرنے باویں کہیں دے پلے کشے پوے نہ پوے این مزاج کوئی نہیں تسا میرے ڈیک سو بات میرے کے نکل سکسی ورنہ مشکل ہے کیڑی فائدہ خیال کرنا چاہیے تے کرو نا مانتے نا خیال انہیں ہی رزلٹ اندا امانت دا خیال کرنا چاہیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آگن چلو بھی تو کھاونا پیونا تو کوئی نہیں یہ جڑا بکریاں ہیں نا جانور ایک کہیں بے مالک جائیں نا تو ایک بکری ساکو دے چا جتنا مرضی آکھیں تے کو پیسے دینے والا سائیں کو ذبح کرنے گوشت بنے اسائیں خاص ہو والا تے کوئی دے چھوڑے سو عیسیٰ کیا خیال ہے بھئی کوئی بندہ دیکھنا لگا کہنا مالک کوئی پتہ کہنا لگنا اے اگو بکریاں نا چرواہ جواب نے وہاں لگے قبلہ حضور یہ میرے مالک جہاں بکریاں تو میں نہیں دے سکتا بغیر اجازت دے کی نہیں دے سکتا کیا خیال ہے بھئی میں نہیں دے سکتا انہاں کہ نہ ہو سی مالک کو کیوں پتہ لگنا ہے بہرحال ہر آپشن سامنے رکھے نے انہاں کہ کہنا سی میں نہیں کر سکتا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آجن اگر تیرے مالک کو پتہ لگ ونجے کہ بکریاں دے اجڑ دے وچوں ایک بکری کم پڑ گئی ہے تے اپنے مالک کو مطمئن چا کریں جو میں کوئی میں آنکھ لگ گئی ہے نیندر آ گئی ہے تے نہر آیا تے بکری کھا گیا اے جنگلیں چ نہر داونا تے بکریاں دا کھا بننا ہے روز دا معمول ہے بس یہ بات چا کرے سے بات ختم ہو رہی سی یہ کو غریب دیاں بندہ ہے چولے تے کپڑے تے ٹاکیاں لگیا ہوئے ہیں ہے غلام لیکن ہے ایماندار اندے ایمان دا کی میں پتہ لگے کیونکہ امانت دار ہے آکھر لگے قبلہ حضور میں کوئی سمجھاؤ جیڑے ویلے میں اپنے مالک کو مطمئن کریں دا بیٹا ہو سا کہ میں کو نیندر آ گئی ہے تے نہر آئے تے بکری کھا گئے تسا میں کو سمجھاؤ جیڑے ویلے میں اپنے مالک کو مطمئن کریں دا بیٹا ہو سا اون ویلے این اللہ سونا کتا ہو سی کیا میں اللہ دی نظر کے اجل تھی ویسا کیا اللہ دی نظر میرے سے کہنا ہو سی کیا میں اللہ کو کہنا لے دا پیا ہو سا اللہ میں کو کہنا لے دا پیا ہو سی اے دسواں بلا میں اگر بات کر کے اپنے مالک کو مطمئن بھی کر ونیا لیکن جڑے ویلے عدالت لگنی ہے قیامت دا دین لگنے اللہ پاک نے زندگی دے ایک ایک لازے دا حساب کرنے نہ میں عمال سارے سامنے پیش کی دویزی وال کیا جواب رہے سا اللہ پاک دے سامنے کھڑے ہو کے والے جڑا میں خیانت کی دگڑا ہو سا این اللہ کی تاؤسی بسی غریب نے اپنی دیانتداری دا جملہ لائے حضرت عبداللہ بن عمر دے اکھا بھی جو آنسو آگئے رو پہ تے واپس نہ دے اندے ہیں تے آدھے ودے انواوے غلام واوے بکریاں چروا تیرا ایمان کتنا خوبا آدھانے این اللہ این اللہ این اللہ کی تاؤسی اے تصور اگر آج تیرے میرے ذہن چاہ بنے تے دکان دے گلے تے باہر اللہ کریں خیانت نہ کرے سی ہر بندے دے اندر امانت داری آوے سی اگر اللہ کریم دا تصور آونے تے حضرت عبداللہ بن عمر واپس آئے کو اپنے مالک کے مولگی دینے تے ہوں جا بکریاں بھی مولگن کی جانے ایک آزاد کر دیتے نے بکریاں توفے دے طور تے دے دیتے نے جڑا بندہ امانت داری دا خیال پیا کرے نا اللہ نے کو آزاد بھی کر دیتا تے اللہ نے روزی روٹی اچ برکت بھی پا دیتی ساری پوری نہیں تھی دی اچھا سی تنخواہ چوکھی ہے آدھے 30,000 ہے تو ول گزارا تھی ویندے باہر ماری کٹی چنگی بن ویندی ہے اتری ہی صافی میں اکاؤنٹ وچ آ ویندے باہر ماری کٹی جڑے گودے ہیں نا گودے دکانے دے مالک او دکاناں ویچن دے چکر چن تے جڑے ملازم ہیں او دکاناں گھنن دے چکر ماشاءاللہ دیانتدار اے جڑے ہیں کیا خیال ہے آدھے او حاجی
صاحب کہیں کہ نماز تے وینن وال پیچھے تک پتہ ہے ساری اپنی حکومت ہوندی ہے نا صحیح ٹھیک ہے او میاں جی میں تیری دل آکھے کر ٹھیک ہے تیرا کودا تیرا مالک مکان مالک دکان نہیں پیا دے دا لیکن جڑے ویلے خیانت کرے سے چرواہے والا جملہ اپنے دماغ وچ چپا کے این اللہ کتھا ہو سی اللہ کو کیا جواب دے سے مین جاڑے خیانت جڑی سارے سارے معاشرے دے اندر تباہی دا سبب بنی پئی اگر کہیں دا ایمان پکھا ہوئے نا نماز تو ٹھیک ہے ایمان ہے بھائی لیکن نماز منافق بھی پڑھدن کیا خیال ہے اصل ایمان پرکھن دا جڑا آلہ ہے نا وہ دیانت داری امانت داری میں ہوما تہجد گزار تو میرے متھے تے محراب ہوئے تے میں دیانت دار نہ ہوا خائن ہوا میری تہجد دا کیا فائدہ ہے ہون جی میں دوست ماشاءاللہ جانور دی تلاش ہے جان اچھا جانور ہر روزے تریجے کوئی نہ کوئی کال آویں دی ایسی جانور قربانی دا کیو جیاں ہونا چاہیے بھئی جانور ایو جیاں ہوئے جیڑا بے عیب ہوئے آدھے بالکل گال تا ٹھیک ہے بھئی جانور ذبح کرنے والا بندہ بھی ایمان دی حالت ہے بے عیب ہوئے جی میں جانور بے عیب ہوئے یہ بندے دا ایمان بھی بے عیب ہوئے پہلے ایمان کو تے عیبیں کے پاک کرو پیچھے جانور والے پاسے بنو سارے اندر خیانت بڑی ہے جن دے نتیجے جیسا کدیں معاشرہ سارا کدیں ٹھیک نہیں ہو سکتا یاد رکھے میں اپنی اولاد کو سمجھاواں دیانت داری میں اپنے شاگردوں کو سمجھاواں ہر بندہ دیانت داری دا اگر سبق عام کرے تو انشاءاللہ امن ہی امن آوے سی نبی کریم علیہ السلام نے پوری زندگی آپ دا ایک لقب ہا صادق بولو یار صادق امین امین دا کیا معنی ہے ہاں جی نبی علیہ السلام جڑے ویلے ہجرت کر کے ونجن لگے ہیں تے مکے دے جڑے دشمن ہیں او آپ دے گھر دے سامنے کھڑے ہوئے ہیں انہاں دا ارادہ نبی کریم علیہ السلام کو قتل کرن دا آئی کہ آپ نے اپنے بستر پاک تے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سلایا آپ لگے گئے اللہ کریم نے دشمناں دے چنگل وچوں نجات دیتی آپ لگے گئے کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو آکھیانے اے امانتائیں نہیں جڑے لوگ قتل دے ارادے چاہن انہیں دیا امانتہن آپ اگر چاہمیں ہاں تے آگ سکتے ہیں بھئی انہوں نے میرے نال چوکھی اچھی کیتی ہے چنگی کیتی ہے جو میں انہیں دیا امانتہ واپس کروا نبی کریم علیہ السلام فرمائے علی جی اے امانتائیں نہیں اے فلان دیئے اے فلان دیئے اے فلان دیئے صبح سویرے اٹھی کے انہاں لوگاں دی امانتہ واپس کریں تے وہ لگا ہوئی مدینے میں تیری انتظار کرے صادق الامین ہنیا کہنا لوگ امانتہ رکھتے ہیں نبی صحیح ساکو اللہ بھانے کشے دے کے تو دیکھو کدیں پتہ لگ بوسی وقت گول لکھاؤ لب لکھاؤ ہیں بس آج ناسی کال بس پرسوں وقت بل سے بس تو پتہ تھے وقت مجبوری ہے وقت پہلے تو فون نہ چاہتا وقت بے مسائل ڈھیر ہیں آج تو سا فیصلہ بات دے کل عدالتیں چ لگے ونجو کچہریاں چ لگے ونجو جیڑے کیس ان سارے ہی خیانت ہیں سارے بھین نے مقدمہ کیتا ہوا ہے بھرات ہیں ہمسائے تھے بس یہ خیانتیں دے کیس ہیں جدہ سارے ملک وچوں خیانت ختم ہو رہے سی سارا ملک امن دا گہوارہ بن رہے سی اللہ برکت پا رہے سی اللہ رحمت پا رہے سی بس جیندہ جتھا تہا لگ دے ہر کئی بس کوشش کی تھی او بھائیو اصلاح معاشرہ کانفرنس دا ایو میسیج ہے کہ میں امانتے دا لحاظ چکرا اللہ میرے معاشرے کو ٹھیک کر دے سی ٹھیک کر دے سی کہ نہ کر دے سی نبی سے بھی امانتے دا خیال کرنے ہیں نا صادق الامین آپ اور آپ نے فرمایا منافقت دی نشانی ہے حضرت مبارک نامی بندے دی مزدوری دا مسئلہ ہی اپنے گھروں نکھتے تاکہ میں سفر کراں تے مزدوری تلاش کریں ایک دیانتدار بندے دی نشانی ہے مزدوری تلاش کرنا ورنہ تے ڈاکہ چوری دھوکہ فراڈ ہیں دیانتدار بندہ اسی جڑا حق حلال تے حلال روزی تلاش کرنے دی کوشش کرے پتہ کریں جے یار میں کو کوئی اچھا روزی مل ونجے تلاش کریں جے پتہ لگا بھی فلاں بندے دا ایک باغ ہے تے او کو ایک بندہ چاہیے حضرت مبارک لگے گئے سلام علیکم وعلیکم سلام بھائی تے کو کوئی بندہ چاہیے ہے وہاں کے جی کیا کرنے باغ دی دیکھ بھال کرنی روٹی پانی اللہ دا دیتا ڈھیر
ہے بس تسا ہی تھے رہو آکھن لگے ٹھیک ہے کمٹمنٹ تھی گئی معاہدہ تھی گیا ابھی باغ دی دیکھ بھال میرے ذمہ میری دیکھ بھال تیرے ذمہ ٹھیک ہے بھائی وقت گزرتا رہ گئے 1 سال 2 سال 3 سال کچھ عرصہ گزرے کچھ عرصے دے بعد جڑا انارے دے باغ دا مالک گئی اوندا ارادہ تھے وہ اپنے باغ دی سیر ودا کرن آئی تے آ کر کے بہ گئے تے مبارک جڑا اون دے باغ دی رکھوالی کرنا تے آ کر کے سجے سی یار میرا ارادہ ہے میں کوئی انارے دا جوس بنا کے پلاویں وہ آکھن لگے ٹھیک ہے جڑا انارے دا باغ ای بوٹے تو انارے دے پھل توڑن سی انہیں دے جوس بنائن سی آ کر کے پیش کر دیتے سی اے جڑے ویلے باغ دا مالک جوس پیون لگے تے جوس میٹھا کہنا خاصا اچھا کہنا جوس کھٹائی کھٹاس موجود ہے اے مالک آکھن لگے مبارک یار کوئی اچھے جائیں میٹھے بوٹے تو یار پھل تروڑا میں آتے اچھا جوس بنا لے میں تے انہیں کیا کیتے بے درخت دے پھل تروڑیں جوس بنا کے پیش کیتے نے تے حالت آئی او بھی کھٹا 3-4 واری میں ٹرائی ہویا تے باغ دے مالک کو تھوڑا جہاں غصہ آیا تے آ کر کے آکھن لگا یار تک کتنا عرصہ ہو گئے باغ دی رکھوالی کریں ہیں اجا تک یہ بھی پتہ نہیں لگا کہ میٹھا کیڑا ہے تے کھٹا کیڑا ہے یہ مبارک بندہ جواب نے دے اپنے مالک تے اپنے گودے کو پیا دے اپنے آقا کو پیا دے حضرت تسا جڑے ویلے میری ڈیوٹی لائی آئی میری ذمہ داری لینی ہوئے میں کو فرمایا وے تے باغ دی دیکھ بھال کرنی ہے میں دیکھ بھال بڑی امانت دے نال کرنا پانی دا بھی خیال کرنا باغ دی بھی حفاظت کرنا جتنا عرصہ میں کو تواڈے کے کام کرنے ہو گئے اج تک میں کہیں بوٹے تے کہیں درخت دا پھل نہیں توڑیا تے چیک نہیں کیتا کہ میٹھا کیڑا ہے تے کھٹا کیڑا ہے ایکو دن دیانتداری ایکو دن امانتداری کر کے دکھائی ہو جی دیانت اللہ تیرے مسئلے حل نہ کرے تے ول گلا دے ایو جی امانتداری دا خیال کر اج تک میں کوئی پھل تروڑ کے چیک نہیں کیتا کہ میٹھا کیڑا ہے کھٹا کیڑا ہے اے مالک تے بڑا اثر پئی جملے دا جلدی نال اٹھے تے اپنے گھر لگا گئے اپنی گھر والی کو دے تے میرے ذمہ لایا ہویا کہ ساری بیٹی جوان ہے تے بیٹی واسطے کوئی اچھا رشتہ تلاش کرو مبارک ہو بھی میں اپنی بیٹی دا اچھا رشتہ تلاش کر آیا پیسہ کہنا بٹھا دینا تعلق تو رشتہ داری بناون دے ٹائم چاہو جلال کہنا بٹھا دینا حسب نسب کہنا بٹھا دینا دیانت داری ڈٹھی میں نہیں آئی دین داری ڈٹھی میں نہیں آئی امانت داری ڈٹھی میں نہیں آئی کیونکہ جڑا بندہ امانت دار ہوئے اللہ ایسے بندے کو بکھا کریں ہی رکھدا جڑا دیانت دار ہوئے اللہ ہی دے اندر کریں بے برکتی پیدا نہیں کرنا ہوگا جڑا دیانت دار ہوئے اللہ ہی کو کریں رسوا نہیں کرنا ہوگا دیانت داری دے کے گھر والی نال صلاح کی تھی نے بس اپنی بیٹی دا ہاتھ پکڑ گئے مبارک جڑا انہاں دے باغ دا مالی آئی بیلی آئی ان دے ہاتھ چ نکاح کر دیتے نے شادی کر دیتی نے دیانت داری دے نتیجے وقت گزردا رہ گئے اللہ پاک نے چوڑے کو ایک بال دیتا ایک لال دیتا جندا ناج دنیا جان دی ہے جندا نا ہے عبداللہ بن مبارک محدث رحمہ اللہ تعالی جڑے ویلے ماں باپ دی زندگی دیانت داری ہوے اللہ اولاد اولیاء اللہ پیدا کر دے جی میں ساڑے اندر خیانت ہے وال ساڑا جڑا بال ہے نا وہ وقت لپ چکا ساڑے کے زیادہ ہوندے وہ ود دے ساڑے کے ابے دی جے تک جا رسائی کہنا ہے وہ وال حدہ بیٹے کا راس کی چن جے پیچھے امانت ہوئے ماں باپ گھر رہے انداز زندگی ہے تے اللہ اولاد بھی نیک بنا دے اے ہے اصل دیانت داری اللہ نے وال عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ محدث اگر تو چاہتے ہو نا اللہ دی کرم نمازی ہوئے اللہ دی توڑے ہوتے رحمت ہوئے بل تسا اپنے اندر دیانت داری پیدا کرو اپنے اندر امانت داری دا لحاظ کرو
وہ واقعہ بڑا مشہور و معروف ہے تسا کئی باری سنی ودے ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات دا وہ ایک گھر چوں آواز آئی ماں اپنی بیٹی کو آدھی بے دودھ اچ پانی ملا چھوڑ ذرا دودھ زیادہ ہوئے سی کیا خیال ہے دودھ اچ پانی ملاون تے ساری ایک چٹکی دا کھیل ہے جڑے ڈھیری ایماندار ہونے نا ڈھیری صاحب تقوی ڈھیری وہ پانی نہیں ملیں دے برف ملیں دے بس اتنا فرق ڈھیری جنہیں کو مطلب شوق ہوئے نا بھی میں امانت دار ہاں بھئی توبہ 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 میں پانی کرے نہیں ملایا بھی تو کیا ملے نہیں آدھے ایک کدی پھاڑ ساٹھ دینے کیونکہ آج کل گرمی ہونے جھاپن جھاتے پجی ہوئی ہے تے دودھ خراب تھی لینے بس بیا تا کوئی چکر گئے کیڑے بندے دا دودھ ہے جڑا خالص وکدا پہ کیڑی چیز ہو سی پرانی ختم تیسوں کو اچھا کر کے پیش کرے سنال قسمہ بھی چیسوں یہ خیانت ہے جب سارے خیانت آ گئی تو سب کوئی چیز فروخت کریں دے پہ ان دے سارے عیوب سامنے رکھو میں ایک بندے کو بات کی تھی یار عیب ڈاس دیتے کر آدھے مولی صاحبہ پاگل ہوں میں عیب ڈسینا تو میری کتنا یہ چیز وک دی ہے کون گھندے میرے کیا مطلب یہ اگر امانت داری نال بیچے تو کیویں ہو سکدے نبی کریم علیہ السلام نے یہ تعلیم دیتی ہے کہ دیانت داری دا امانت داری دا ساتھ خیال کرنا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے کنے جواز پہنچی ماں اپنی بیٹی کو آدھی پئی ہے دودھ وچ پانی رلا چھوڑ اگو بیٹی جواب دینے لگی نہیں اماں جی مناسب نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیتے کہ حضرت عمر دا دور حکومت ہے نا انہیں باتا حضرت عمر سن دے پر ماں دی ابھی کیا پتا حضرت رات دا ٹائم ہے عمر بیٹی جواب نہیں اماں جی حضرت عمر کو اگر نہیں پتا تیرے شاہ والے رب کو تا پتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم اللہ کریم تا دیکھنا لائے وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ اللہ دی نظر کے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے اللہ تا دیکھنا لائے حضرت عمر دے کنے چے جملے گئے اکھا میں آنسو آ گئے رات دی تاریکی کوئی دیکھن والا نہیں پر امانت دار بیٹی ہے جڑی اپنی ماں کو دیانت داری دا جواب پہ دینی ہے لگے گئے نا سویرے اپنے بالیں کو جمع چکیتے نے آکھنے توڑے بھی جو کیڑا ہے جڑا فلاں مکان چرہن علی ایک لڑکی ہے انہیں نال رشتہ کرے نکاح کرے میں رشتہ کرا دے ساں حکومت پہ ارادہ کریں دیئے نکاح کرنا امیر المومنین ایک جھوپڑی چرہن علی بیٹی نال نکاح دا ارادہ پہ کریں وجہ کیا ہی وجہ امانت داری ہے وجہ جڑی ہے یہ دیانت داری ہے عاصم انہوں دا بیٹا انہوں نے نکاح کیتا اللہ پاک نے والوں نے نکاح دی برکت نال ایک بیٹا پیدا کیتا جنہ نام عبدالعزیز اللہ پاک نے عبدالعزیز دے گھر وچوں ایک بیٹا پیدا کیتا جنہ نام عمر آج دنیا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو جان لیے معاشرے ٹھیک تھینے ویسن اگر بنیاد دیانت داری ہوئے اولاد اولیاء اللہ بندی ویسی اگر بنیاد دیانت داری ہوئے اللہ رشتے آسان کریں ویسی اگر بنیاد امانت داری ہوئے اللہ سارے مسئلے سیدھے کر ویسی اللہ دے اگر تسا امانت دا خیال چا کرو اگر تسا دیانت داری دا خیال چا کرو اللہ تورے سارے مسئلے حل کر ویسی یا ایوہ الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون ایماندار بندے دی
دی نشانی ہے والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون امانت دا خیال کرو اللہ تواڈے مسائل آسان کر دے سی اساں اپنے وچوں خیانت کو بھجاؤں ختم کروں تے انشاءاللہ اللہ سارے معاشرے دی اصلاح کر دے سی اللہ تو دعا العمل دی توفیق بخشے ایمان دا پیمانہ امانت داری ہے لا ایمان لمن لا امانت لہو تواڈے کے جیندی امانت ہے قرآن بھی امانت ہے قرآن کیا ہے بھائی بولو قرآن بھی امانت ہے حدیث بھی امانت ہے سارے کے صحابہ کرام دا عمل بھی امانت ہے سارے اندر توحید تے رب کو کلہ مننا بھی امانت ہے سارے جڑے دھی بہن دے حصے بندن وہ بھی امانت ہے جیندی جو امانت ہے اللہ دے حکم دینا ان تؤد الامانات الی اہلھا آخری بات کراں ذرا توجہ میری طرف کرائے قرآن مجید وچ پڑھ کے دیکھو یوسف علیہ السلام جیل وچ گئے کہ کہن گئے بولو بھائی گئے نا یہ لکھا ہے پورا واقعہ تواڈے سامنے ہے اور تواڈے ذہن وچ ایویں نا معاملات عجیب ہیں جیل وچ گئے والو نا جیل دے قیدیاں کو انہوں نے توحید سمجھائی والو جنہاں کو خواب آیا انہاں دی تعبیر دسائی والو انہاں دی تعبیر پوری ہوئی وال مصر دے بادشاہ کو خواب آئی والی میں پتہ لگ جائے یوسف تک بات پہنچی ایویں ہے نا یہ آخری بات ہے میری غور نال سنو ایویں نا بادشاہ کہنے لگا چلو بھائی یوسف کو ساداؤ یوسف کو کیا کرو ساداؤ تاکہ میں ہوں کہ نے اپنے خواب دی تعبیر پوچھا آ گئے کافی عرصے دے بعد جیل چو رہائی پہ ملتی ہے تو کو بادشاہ پیسہ دینا بڑے پروٹوکول نال رہائی ملتی بھی حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا نہیں بھائی میں نہیں جول سکتا اچھا کئی کو آزادی پیاری نہیں میں نہیں جول سکتا قرآن گواہی دے میں نہیں جول سکتا انہیں کی وجہ کیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام آدھن بادشاہ کو میرا میسج تے پیغام لے ہو کہ مصر دیاں جنہاں عورتاں دا معاملہ ہا او کیا معاملہ ہا جنہاں ہاتھ کٹ بیچان تے میں جڑے ویلے جیل بند ہوئے میرے بارے الزام لگا کہ میں خیانت کی تھی ہے لہذا جب تک میں الزام کے کلیئر نہ ہو سا ہوتے ہی میں جیل دے باہر نہیں آ سکتا میں آج بادشاہ دے دیتے ہوئے پروٹوکول تے باہر لگا کل کو میں کو کہیں عزت دی نظر نہ لکھنے سارے آخنے ہی ہوئے جہاں خیانت کی تھی عزیز مصر دے نال کہنا بادشاہ کو ہنج گیا کو مصر دیاں عورتاں سدے سارا علاقہ کٹھا کرے تے جڑا سپریڈنٹ جیل آئی وہ آخنے لگے علاقہ کٹھا کیوں پہ کر رہنے ہو حضرت یوسف جواب دیتے سورہ یوسف ہے آیت نمبر 52 ہے آخر لگنے میں کاٹھ ہی مستے کرنے نا بیاں عورتہ ہی مستے سرنے نا بیاں ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین اے جیل والے میں پوری دنیا کو ڈسنا چاہنا کہ میں یوسف نے اپنے مالک تے عزیز مصر دے کانڈ پچھو خیانت کہنا کی تھی ہے کہ نال میرے مالک کو بھی پتہ لگے اللہ کا ویسے جان دائی کہ یوسف خائن نہیں میں عزت دے نال واپس آمنا چاہنا اگر خیانت دا الزام لگا ہویا تو بل میری زندگی دا کوئی فائدہ نہیں سارے کٹھ کرن دا مطلب ہے عورتیں کو سدن دا مطلب ہے تاکہ دنیا والے کو پتہ لگے میں خیانت نہیں کی تھی انہیں کہ یہ بھی کوئی بھلا گال ہے سارے کو پتہ ہے خیانت نہیں کی تھی اور نال ہی حضرت یوسف آکھن لگا تے نال میرا یہ بھی عقیدہ ہے وان اللہ یہدی اللہ ہدایت نہیں دینا اللہ اکھی نہیں دینا انتھا کرنے دے اللہ صراط مستقیم نہیں دینا اللہ راہ راست نہیں دینا اللہ کریم
بندے کو صاف ستھرا نہیں کرے گا اللہ ہدایت نہیں دے گا کیڑے بندے کو جڑا خائن ہوئے تدبیراں ودا کرنا ہوئے مکر ودا کرنا ہوئے کہیں کنے کیڑی شے کیڑے ویلے لٹنی ہے جڑا بندہ سوچیندا ودا ہوئے کہ کو کیڑی ذات ہے کیڑا داہ مارنا ہے حضرت یوسف دی تقریر دا خلاصہ ہے جڑا بے دی خیانت دے بارے سوچے اللہ کو ہدایت نہیں دے گا جڑا بے دی خیانت دے بارے سوچے اللہ کو جنت دا راہ نہیں دے گا والعذاب بادشاہ نے ایویں کیتا ساری عورتیں کو سجاتے آکھیا نے ما خطب کن او تسا ہاتھ کیوں کچیاں تے ساریاں جواب پیا لیاں نے یوسف سچا ہے اساں یوسف دے نال خیانت کیتی ہے اللہ نے لاج رکھی ہے یوسف دیانتداری دے نال باہر آئے ہیں ساری دنیا اج تک بھی گواہی دیندی ہے کہ یوسف دیانتدار حتیٰ کہ اللہ دا قرآن بھی گواہی دیندے کہ یوسف کو اگر میں کھو وچوں بچائے اودی دیانتداری دی برکت دے نال اگر یوسف کو میں جیل وچوں اگر میں بچائے تے عزیز مصر تے وزیر خزانہ بنائے میں اللہ پاک نے وجائے ہے کہ عزیز حضرت یوسف جڑے دیانتدار ہیں تو پتہ لگدے جڑا امانتدار ہوئے اللہ کو ضائع نہیں کرے گا جڑا بندہ امانتدار ہوئے اللہ کریم کو شرمندہ نہیں کرے گا اینا سے اللہ فرمائے یا ایوہ الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وأن الله لا يهدي كيد الخائنين میں پوری دنیا کو دسنا چاہنا کہ میں یوسف نے اپنے مالک تے عزیز مصر دے کڈ پچھو خیانت کہنا کی تھی تے نال میرے مالک کو بھی پتہ لگے اللہ تو ویسے جان دائی کہ یوسف خائن نہیں میں عزت دے نال واپس آنا چاہنا اگر خیانت دا الزام لگا ہوا تے ول میری زندگی دا کوئی فائدہ نہیں سارے کٹھ کرن دا مطلب ہے عورتیں کو سدن دا مطلب ہے تاکہ دنیا والے کو پتہ لگے میں خیانت نہیں کی تھی انہیں کہ یہ بھی کوئی بھلا گال ہے سارے کو پتہ ہے خیانت نہیں کی تھی اور نال ہی حضرت یوسف آکھن لگا جنال میرا یہ بھی عقیدہ ہے وان اللہ اللہ ہدایت نہیں دینا اللہ اکھی نہیں دینا انتھا کرنے دے اللہ صراط مستقیم نہیں دینا اللہ راہ راست نہیں دینا اللہ کریم و بندے کو صاف ستھرا نہیں کر